ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. آج 25 دسمبر ہے اور ہمارے ہاں قومی حوالے سے دو اہم شخصیات کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک تو اس حوالے سے کہ ہماری مسیحی دوست دنیا بھر میں آج کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں. ہمارے ہاں یوم منانے کا کوئی تصور شرعاً تو نہیں ہے، لیکن یہ قومی اور باہمی روابط میں ایسا ہوتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے. حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی ملی تھی. فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل آزاد ہو کر آزاد فضا میں آئے تھے. تو ہم اس آزادی کے دن کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں شکرانے کا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضور نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. اس سے اتنی حد تک کہ خوشی میں شریک ہونا، دوسری قوموں کے اپنے معاصر ہمسائے اور ان کو خوشی میں شریک ہونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہم تو یوم نہیں منایا کرتے، لیکن عیسائی مسیحی برادری پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے آج کے دن ان کی عید ہوتی ہے. تو اس عید کے ساتھ، عید کے موقع پر ان کے ساتھ خوشی میں شرکت یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہمارے ملک کے شہری بھی ہیں جو ہمارے ملک کے شہری ہیں اور ایک دنیا کی بڑی برادری ہے. عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے پیغمبر نہیں، اصلاً پیغمبر تو ہمارے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس قدر تعارف کروایا ہے شاید کسی اور جگہ یہ تعارف نہ ہو. ہمارے ماضی کے پیغمبر بھی ہیں اور ہمارے تو مستقبل کے پیغمبر بھی ہیں کہ پیغمبر تو ہیں ہی، لیکن مستقبل میں بھی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ تشریف لائیں گے، امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے، امت مسلمہ کی مدد فرمائیں گے. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے میثاق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، قد اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ارواح کو جمع کیا اور یہ بتایا کہ تم سب اپنے اپنے وقت پہ جاؤ گے اور تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا. تم سب نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے. تو یہ محسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ سارے پیغمبر اپنے اپنے وقت پہ آئیں گے اور سب کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی. تو اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم ان کی مدد بھی کرو گے، ان پہ ایمان بھی لاؤ گے. اب یہاں ایک ظاہری سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سارے پیغمبر تو آ کے چلے گئے، تو یہ ایمان اور مدد کب ہوئی اور کب ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ ایک اشکال سا آتا ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا پیغمبروں نے، وعدہ لیا تھا اللہ نے. وعدے تھے دو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے، اس آخری پیغمبر کی مدد بھی کرو گے. تو یہ کیا ہوا؟ وہ تو آ کے چلے گئے تھے، یہ بعد میں آئے ہیں. تو حضرات مفسرین اس پہ بڑی نکتہ رسی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جامع بات حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے مشکلات القرآن میں. قرآن پاک کے وہ مشکل مقامات جہاں اشکالات ہوتے ہیں ان پر مستقل کتاب ہے شاہ صاحب کی مشکلات القرآن. اس میں انہوں نے سوال پہ ڈسکس کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے
جو وعدہ لیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کا، وہ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات سارے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر کے حضور کے پیچھے نماز میں کھڑا کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ تو وہاں پورا کروا دیا تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ وہ تو ہو گیا جب سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم امام بنے، سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ اللہ پاک نے یوں پورا کروایا۔ اور معراج کے فلسفے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام سے وہ وعدہ پورا کروانے کے لیے معراج کا واقعہ، اس کی حکمتوں میں، فلسفے میں یہ بات بھی ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک وعدہ تو پورا کروایا سب کو اکٹھا کر کے فرض عین کے درجے میں، دوسرا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے، حیات ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے، لَتَنْصُرُنَّ کا وعدہ پورا کریں گے، اور انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے امت محمدیہ کی دوبارہ خلافت بحال کروائیں گے امام مہدی کے ساتھ مل کر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی تکوینی حکمت تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ باقی انبیاء تو ہمارے ماضی کے انبیاء ہیں، ہماری عقیدت، محبت، ایمان، احترام سب کچھ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو مستقبل کے حوالے سے بھی ہمارے بھی نبی ہیں کہ ہماری انہوں نے قیادت فرمانی ہے، ہماری رہنمائی فرمانی ہے، اور امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے جو دو بڑی شخصیتیں نمائندہ ہوں گی، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں بڑی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت، ایمان، عقیدت ہمارا بھی اسی طرح ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان، محبت، عقیدت وابستہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری عقیدت، ایمان، محبت وابستہ ہے، اور ہم ان کا بھی اسی طرح احترام اور ادب کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دوسری شخصیت قومی حوالے سے جو آج 25 دسمبر کو یاد کی جاتی ہے، وہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہمارے قومی لیڈر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت لی کہ انہوں نے مسلم قوم کو اکٹھا کیا، اور ہندوؤں کے عزائم کو بھانپتے ہوئے مسلم امہ کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا، اور الگ ملک کی صرف مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کی بنیادیں بھی واضح کی کہ یہ اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے تجربے کے لیے، قرآن و سنت کے احکام کے لیے، شریعت کی بالادستی کے لیے یہ قائد اعظم نے پاکستان کی قیادت بھی کی اور پاکستان کے اہداف بھی واضح کیے۔ بعض لوگ یہ مغالطہ پھیلاتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ ساری باتیں پاکستان بننے سے پہلے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے کی تھیں۔ یہ خود قائد اعظم پر زیادتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پر یہ زیادتی ہے، یہ کہنا ان کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہے سیاستدان کے حوالے سے کہ وہ ایک وقتی قسم کی بات کرنے کے عادی تھے۔ نہیں، قائد اعظم قیام پاکستان سے پہلے بھی پاکستان کا مقصد واضح کیا، اور قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاح کرتے ہوئے جو تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر قائد اعظم کی پوزیشن کو دو ٹوک واضح کرنے کے لیے کافی و شافی ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جو تقریر کی کہ میں پاکستان میں مغربی اصولوں کے مطابق نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق معاشی نظام چاہتا ہوں، اسلام کے معاشی اصولوں کو یہاں نافذ دیکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے معاشی ماہرین سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق معیشت کا ڈھانچہ استوار کریں گے۔ تو ہمارے ایک قومی لیڈر تھے، ملک کے بانی تھے، اور قومی لیڈروں میں بہت نمایاں حیثیت تھی، آج ان کا یوم وفات بھی ہے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ جد و جہد اور ان کے وہ خطابات جو انہوں نے پاکستان کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمائے تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اور پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف ہم اپنا رخ واپس کریں۔ ہم ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اقبال اور قائد اعظم کو ہم اپنا بڑا لیڈر تو کہتے ہیں، لیکن ان کے افکار اور تعلیمات کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اقبال اور قائد اعظم کی جو تعلیمات تھیں، جو پاکستان کے بارے میں ان کے ارشادات تھے، جو انہوں نے پالیسی کے طور پر اور جو انہوں نے اہداف کے طور پر باتیں بیان فرمائی تھیں، ان کو مشرہ بنایا جائے، اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائیں، اور پاکستان کو ان کی امنگوں اور ان کے توضیحات کے مطابق
ایک صحیح اسلامی ریاست کی شکل دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك